الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص ہر روز مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنا نصیب فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کے کیا کہنے ہیں؟ جو 50 مرتبہ ایک دن میں درود پاک پڑھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مصافحہ فرمائیں گے، اور جس شخص کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا کوئی بھی حصہ مس ہو جائے تو اس جسم کو آگ، جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، اس پر آگ حرام ہو جاتی ہے۔ تو جس سے مصافحہ فرمائیں تو اس کے لیے تو پھر جہنم حرام ہو جائے گی۔ تو 50 مرتبہ درود پاک پڑھنا مشکل نہیں ہے۔ اگر بندہ 5 نمازیں ہوتی ہیں دن میں اور ہر نماز میں 10 مرتبہ درود پاک پڑھے تو انشاءاللہ یہ 50 مرتبہ کا ہدف پورا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ بروز قیامت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کی دست بوسی کا شرف ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے سائیں بھائیو، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ آخرت کی سوچ، اور جو لوگ لمبی امیدیں لگائے دنیا میں رہتے ہیں اور بڑی بڑی سوچیں ہوتی ہیں اور اچانک موت انہیں آ کر گھیر لیتی ہے، اس کے متعلق سنیں گے۔ حضرت سیدنا احمد بن حرب نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین اس شخص پر تعجب کرتی ہے کہ جو اپنے لیے بستر بچھاتا اور اس کی سلوٹیں درست کرتا ہے، اور کہتی ہے اے آدمی، میرے اندر لمبے عرصے تک گلنا سڑنا پڑے گا، اس کو یاد کیوں نہیں کرتا؟ اس وقت میرے اور تیرے درمیان کوئی چیز نہ ہوگی۔ آخرت کی یاد دلا رہی ہے۔ جو انسان دنیا میں رہتے ہوئے ململ کے بستر پر سوتے ہیں پرسکون، انہیں ایک نہ ایک دن قبر میں مٹی کے تلے، منو مٹی کے نیچے سونا پڑے گا۔ وہاں پر صرف قبر ہوگی اور یہ شخص ہوگا، اور لمبے عرصے تک اس میں گلنا سڑنا ہوگا۔ تو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ آخرت کی تیاری کیا ہے؟ نماز پڑھنی چاہیے، نیک کام کرنے چاہیے، برے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اس طرح سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ کرام میں سے ایک مشہور بزرگ اور سیدنا شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ جماعت کے لیے اقامت کہی، پھر ایک صاحب سے فرمایا آگے بڑھیے اور ہمیں نماز پڑھائیے۔ انہوں نے عرض کیا میں آپ حضرات کو یہ نماز پڑھا تو دوں گا مگر آئندہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو سیدنا شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے دل میں یہ منصوبہ بنا رہے ہیں کہ دوسری نماز پڑھنے تک زندہ رہیں گے۔ ہم لمبی امید سے اللہ پاک کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ لمبی امید عمل خیر یعنی نیکیوں سے روک دیتی ہے۔ اے اللہ سے ڈرنے والے بندو، امام بننے والے صاحب نے جو یہ کہا کہ میں آپ کی بات مان کر صرف ایک بار نماز پڑھا دیتا ہوں، اس پر ان کو فرمایا گیا کہ اچھا آپ اپنی اس نماز کو آخری نماز تصور نہیں کر رہے؟ مزید زندہ رہتے ہوئے اور نمازوں کا موقع بھی ملے گا۔ آپ یہ لمبی امید لگائے اور موت کو بلائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں آخری نماز پڑھاؤں گا، اس کے بعد اور نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ تو سرکار غوث اعظم نے کیسے اچھی ان کی اصلاح فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ امید ہے کہ اگلی نماز تک میں زندہ رہوں گا، اتنی لمبی آپ نے امید لگائی ہے، تو اس لیے ہمیں دنیا کے لالچ سے دور رہنا چاہیے، اور آخرت کی یاد ہمیشہ جو نماز پڑھو یہ سمجھ کر پڑھو کہ یہ میری آخری نماز ہے، اور اس میں صحیح خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے۔ حضرت سیدنا سحیم رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بنو تمیم کے آزاد کردہ غلام تھے، فرماتے ہیں کہ میں تابعی بزرگ حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تھا۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ مختصر نماز پڑھ کر میری جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ مجھے جلدی ہے، فوراً اپنی ضرورت بیان کیجیے۔ میں نے پوچھا کس چیز کی جلدی ہے؟ فرمایا کہ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے کہ مجھے جلدی ہے، کہیں ملک الموت
علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے نہ آ جائیں۔ پھر میں وہاں سے اٹھ گیا اور وہ دوبارہ نماز میں مشغول ہو گئے۔ اتنا ان کو آخرت کا خوف تھا اور دنیا کی بالکل امید نہیں تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد شاید نماز کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر نماز تصور کریں کہ آخری نماز ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام آ کر روح قبض کر لیں اور پھر ہمیں نیکیاں کمانے کا ٹائم نہ مل سکے۔ عاشقان اولیاء دیکھا آپ نے، اللہ رب العزت کے مقبول بندے حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک سانس بھی بغیر عبادت کے گزارنے کے حق میں نہیں تھے۔ ان کا تو یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ موت اب آئی لہٰذا جتنا جلدی ہو سکے نیکیاں اکٹھی کر لی جائیں کہ انتقال کے بعد اب اس کا موقع نہ مل سکے گا۔ ہمارے بخشائے مکہ مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لمحہ ذکر اللہ سے خالی نہ گزرتا تھا۔ یاد رکھیے، طول عمل یعنی لمبی امید آخرت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ یہ خوش فہمی آدمی کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی کہ ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، فلاں نیکی بعد میں کر لیں گے۔ یقین مانیے کہ ہماری زندگی وہی ہے جو ہم جی چکے، اب آئندہ ایک لمحہ بھی زندہ رہنے کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں۔ اس لیے یہ امید نہ رکھیے کہ یہ نیکی بعد میں کر لوں گا، پھر موقع ملے گا پھر کر لوں گا۔ جب نیکی کا موقع ملے اسی وقت بر وقت نیکی کر لینی چاہیے۔ اسی کے متعلق احیاء العلوم جلد 5 صفحہ نمبر 485 سے ایک انتہائی عبرت انگیز حدیث مبارکہ سنیے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے 1 ماہ کے ادھار پر 100 دینار کے بدلے ایک کنیز خریدی، تو میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، کیا تمہیں اسامہ پر حیرت نہیں ہوتی کہ انہوں نے 1 ماہ کا ادھار لیا ہے؟ بے شک انہوں نے لمبی امید باندھی ہے، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ میں نے جب بھی پلکیں چھپکیں یعنی پلکیں بند کی تو یہی گمان کیا کہ پلکوں کے ملنے سے پہلے ہی اللہ پاک میری روح قبض فرما لے گا، اور جب بھی نگاہ اٹھائی تو یہی گمان کیا کہ نگاہ نیچے کرنے سے پہلے ہی روح قبض کر لی جائے گی، اور جب بھی کوئی لقمہ اٹھایا تو میرا گمان یہی رہا کہ نگلنے سے پہلے ہی موت آنے کی وجہ سے حلق میں پھنس کر رہ جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا، اے ابن آدم یعنی اے آدمی، اگر تم عقل رکھتے ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو، یعنی اپنے آپ کو مردہ سمجھو، کوئی پتہ نہیں کس وقت میری روح نکل سکتی ہے۔ اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی جس جگہ بھی آپ چھپ جاؤ، آپ یہ سمجھو، یہ تصور کرو کہ میں چھپ جاؤں گا، ملک الموت وہاں نہیں پہنچ سکے گا، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ زمین کے اندر چھپ جائیں، دنیا کے جس کونے میں چھپ جائیں، وہاں پر ملک الموت پہنچے گی، وہاں پر آپ کی روح نکلے گی، آپ جتنے بھی ارمان لگا لیں آپ ناکام رہیں گے، لیکن رب تعالیٰ کو آپ عاجز نہیں کر سکتے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکہ مدینے والے مصطفیٰ بخشائے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پیارے انداز میں ہمیں لمبی امید سے باز رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ یقیناً آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پر ایک پل کی خبر نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے سنا کہ ہمیں لمبی امید نہیں لگانی چاہیے، جب بھی نیکی کا موقع ملے تو نیکی ہمیں کر لینی چاہیے، اس کا انتظار نہ کرنا چاہیے، اور جب بھی کوئی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا ذہن بنے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے اور اس گناہ سے بچ جانا چاہیے، کیونکہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، کتنا رعوف ہے کہ جو بندہ صرف نیکی کی نیت کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس عمل کو کرنے سے پہلے اس کی نیت کے بدلے اس کو نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے تو اسی کے عوض جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک بندہ اس گناہ میں ملوث نہ ہو جائے تب تک رب تعالیٰ اس کے گناہ کو لکھتا نہیں ہے۔ سوچئے، جب نیکی کی نیت کریں، نیت لکھ دی جاتی ہے، عمل اگر بعد میں ہو سکا
تو کرنا چاہیے. اگر کسی عذر کی وجہ سے آپ نہ کر سکے وہ عمل تو آپ کو ثواب مل جائے گا نیت کا. تو اچھی اچھی نیتیں بھی کر لینی چاہیے جب کوئی بندہ نیکی کر رہا ہو. اور جب مسجد میں جائیں نماز کے لیے تو نیتیں کر لیں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں, جنت پانے کے لیے جا رہا ہوں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے جا رہا ہوں. جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اتنا ثواب بھی آپ کو زیادہ ملے گا. اور گناہ سے بچنے رہنا چاہیے. تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, لمبی امیدوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, آخرت کی یاد اور موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قبر و آخرت میں ہمیں آسانی کے ساتھ تمام منازل طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو سنا ہمیں اس پر عمل کرنے سے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.